ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا جو حملہ ہے اب اس کو 1 مہینہ ہونے والا ہے، اور اب 1 مہینے کے بعد سیز فائر کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں، اور جو کوششیں ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں، ان کوششوں میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہو چکا ہے۔ کیا پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع کروا سکے گا؟ اور پاکستان کا جو کردار ہے یہ نیگوشیٹر کا ہے یا فیسیلیٹیٹر کا ہے؟ کیونکہ ثالثی میں اور سہولت کاری میں بڑا فرق ہے، اور یہاں پر جو فریقین ہیں، یعنی کہ جو لڑ رہے ہیں آپس میں، وہ صرف امریکہ اور ایران نہیں ہے، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اور اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے براہ راست سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ تو کیا پاکستان صرف امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو راضی کر سکے گا کہ وہ بھی اس جنگ بندی یا سیز فائر کا حصہ بن جائے؟ یہ بڑا ہی ایک اہم سوال ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ایک طرف مذاکرات کے لیے ایران کی طرف سے 5-6 شرائط سامنے آئی ہیں، اور دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے بھی 15 شرائط جو ہیں وہ ایران تک پہنچا دی ہیں، اور یہ شرائط پاکستان کے ذریعے پہنچائی گئی ہیں۔ اس میں ترکی بھی کوئی کردار ادا کر رہا ہے، اس میں مصر کا بھی کوئی کردار ہے۔ تو یہ جو اب امریکہ کی شرائط سامنے آ رہی ہیں، اس میں جو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ فوکس کیا گیا ہے، اور جب یہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر جنگ شروع کی تھی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، تو یہ کہا گیا کہ جناب ایک تو ہم رجیم چینج چاہتے ہیں ایران میں، اور دوسرا ہم ایران کی جو ایٹم بم بنانے کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سیکرٹری فار وار ہیں، ان کے جو وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیکسیت، وہ کہہ رہے ہیں جی ایران ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے پاس تو ایٹمی ہتھیار ہونے نہیں چاہیے۔ تو یہ جو اب مذاکرات ہیں، اس کی کامیابی کا انحصار جو ہے وہ اس نقطے پہ آ گیا ہے، اس معاملے پہ آ گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اپنا ایٹمی پروگرام ہے اس کو بالکل رول بیک کر دے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے پاس جو یورینیم کے ذخائر ہیں وہ بھی آپ کو امریکہ کے حوالے کرنے پڑیں گے یا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے کرنے پڑیں گے۔